اور بھرپور اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ اس پہ کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ آج ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اہم قرارداد یہاں اسمبلی میں پیش ہو رہی ہے، لیکن منسٹر صاحبہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ سننے کو تو ہم بڑا سنتے ہیں کہ جی بند سکول کھل گئے، بند سکول کھل گئے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ یہ پوچھیں، سوال کریں کہ وہ بند سکول کیسے کھلیں؟ آپ جب ایک فگر کوٹ کرتے ہیں کسی بھی سیمینار میں کسی کی جگہ پہ، آپ یہ کہتے ہیں جی اتنے سکول بند سکول ہم نے کھول لیے ہیں، وہ کھلے کیسے ہیں؟ اس کی بھی تو وضاحت کی جائے۔ وہ کھلے اس طرح ہے کہ وہاں پہ 600 کی تعداد میں بچے ہوں گے، استاد اس کا ایک ہی ہوگا یا استاد دو ہوں گے، وہاں پہ سلیبس آپ کا مختلف ہوگا، کلاسز مختلف ہوں گے، استاد آپ کے دو ہوں گے۔ تو اس طرح کو ہم 1000 سکول کھل سکتے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ جو میکنزم ہے، جس میکنزم کے تحت کھلنا چاہیے کہ آپ کے سائنس کا ٹیچر ہونا چاہیے، میتھمیٹکس کا ہونا چاہیے، انگلش کا ہونا چاہیے، جو بھی سلیبس ہے اس کا پورا ایک پروفارما پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد، سٹاف فیکلٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر کھولا جاتا ہے سکول۔ آپ یقین کریں، پشین شہر کے اندر میں پچھلے مہینے ایک سکول گیا تھا تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کی تعداد 550-600 تھی اور ٹیچرز وہ 4 تھے۔ تو میں نے بولا کیسے مینیج کرتے ہو؟ بولتے بس مجبوری ہے، ہم کبھی دونوں کے اکٹھے بٹھا لیتے ہیں، کبھی ہم علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری مینجمنٹ ہے، اس طریقے سے ہم نے سکول کھولے اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسرا جناب اسپیکر صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ آپ میڈم صاحبہ سے پوچھیں کہ جب سے آپ وزیر بنی ہے تعلیم کی، آپ نے کتنے ڈسٹرکٹ وزٹ کیے ہیں؟ آپ وہاں ڈسٹرکٹ جا کے آپ نے کتنے وہاں پبلک نمائندوں کو ساتھ بٹھا کے، ڈی او کو ساتھ بٹھا کے، پرنسپل کو ساتھ بٹھا کے آپ نے کیا ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں مشکلات کیا ہیں، خدشات کیا ہیں؟ آپ کتنی ڈسٹرکٹ گئی ہیں؟ جب بھی ان کے پاس آپ تشریف لے جائیں، محترمہ میٹنگ میں ہے، محترمہ بیزی ہے۔ ایک دن میں اچانک گیا تو کہتے ہیں میٹنگ میں گیا، بس آپ اپنی بات کر لیں، ہماری میٹنگ چل رہی ہے۔ میں نے کہا میڈم میٹنگ تو آپ 1.5 سال سے کر رہی ہیں، آپ کی میٹنگ میں تو ہمیں کوئی طاقت، کوئی جرت، کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایجوکیشن تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم کیا یہ حکومتی بینچز میں نہیں کہہ سکتے کہ ایجوکیشن اچھی طرف جا رہا ہے؟ بتائیں، صرف کوئٹہ شہر میں 2-4-6 انسٹیٹیوشن کو وزٹ کر کے اور دکھا کے جی بڑا اچھا چل رہا ہے، آپ آئیں نا، ان کو چمن آپ لے جائیں، میں پشین شہر میں لے کے جاتا ہوں، آپ چلیں ہمارے ساتھ کہ کیا سچویشن ہے بچوں کی، ان کی یونیفارم کی کیا پوزیشن ہے، ان کے ڈیسک اور چیئرس کی کیا پوزیشن ہے، ان کے سکول میں پانی پینے کی کیا کنڈیشن ہے، ان کی واش روم کی کیا کنڈیشن ہے، اور وہاں جو ٹیچرز تعینات ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس کے لیے ایک میکنزم چاہیے۔ آپ یقین جانیے، ٹیچر جب بھرتی ہوتے ہیں، جس یونین کونسل میں بھرتی ہوتے ہیں وہ دور دراز علاقے ہوتے ہیں، ودن اے منتھ وہ اپنا ٹرانسفر کراتے ہیں شہر میں کراتے ہیں اور وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے جس یونین کونسل کا سکول کھولنا ہے جہاں ٹیچر نہیں ہے، جہاں تعلیم نہیں ہے، اس کو آپ نے تعلیم دینی ہے، بچوں کو تعلیم دینی ہے، وہاں کھولنا ہے۔ اس کے بعد اس کی نشاندہی ہم نے 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ ڈپارٹمنٹ کو کی ہے، میڈم محترمہ صاحبہ کو کی ہے کہ کائنڈلی کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نکالے کہ جو جہاں جس یونین کونسل کا بھرتی ہو ٹیچر وہ وہاں رہے گا۔ ٹرانسفر پوسٹنگ سیاسی بنیادوں پہ، بیوروکریٹ کی سفارش پہ، پولیٹیشین کی سفارش پہ یہ بند ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ دوسرا جناب اسپیکر صاحب، ایک اور یہاں پہ جو ٹیچرز بھرتی ہو رہے ہیں ان کا میکنزم رکھا گیا ہے کہ ان کی ڈگریاں، جو ڈگری ہولڈر ہوں گے ان کو جو نا ٹیچرز تعینات کیے جائیں گے۔ دیکھیں آپ اصغر ترین صاحب، آپ نے بہت سارے سیریس ایشوز کی طرف آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے اور ذکر بھی کیا ہے، تو اس کو آپ کوشچن کی صورت میں کیوں نہیں لاتے ہیں؟ یہ تو قرارداد ہے، آپ اس کو نہیں، اگر واقعی اس کے اوپر آپ کچھ چھان بین چاہتے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھ کوئی کیا جائے، آپ اس کو کوشچن کی صورت میں لائیں تاکہ ہم اس کو کمیٹی کے حوالے کریں۔ بالکل ہم لائیں گے سر۔ اور دوسرا جناب اسپیکر صاحب، ابھی آپ کو علم ہے، آپ کے بھی حلقے میں، ہمارے حلقے میں بھی ٹیچرز بھرتی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس ڈگریاں نہیں تھی انہوں نے اسی جناح روڈ پہ بیسمنٹ میں بیٹھ کے وہاں پہ جگریاں ڈالیاں بنا کے فوٹو کاپی کرا کے جمع کرا دی اور وہ آج ٹیچر بنے پھرے۔ اس کی نشاندہی ہم نے یقین جانے ہم نے سی ایم صاحب کو بھی کی ہے، ہم نے یہاں پہ منسٹر صاحبہ کو بھی کہ بھائی اس کی آپ انویسٹیگیٹ کریں۔ ہم نے ڈی او سے ریکارڈ مانگا، اس نے دینے سے انکار کیا۔
ہم نے اس ٹائم کے ڈپٹی کمشنر سے ریکارڈ مانگا، اس سے انکار کیا. ہم نے کہا جب ایک بندہ ٹیچر اس کی ڈگری جعلی ہوگی اور وہ جعلی ڈگری میں بھرتی ہوگا تو وہ بچوں کو کیا تربیت دے گا، بچوں کو کیا تعلیم حاصل کرائے گا. تو جناب اسپیکر صاحب یہ جو آپ نے بات کی آپ کی بات مجا ہے، ہم سوال لے کے آئیں گے، اس کو آپ کمیٹی میں بھیجیں. ایجوکیشن فی الحال جو ایجوکیشن اپنا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس میں بڑی بہتری لائی، کوئی بہتری نہیں ہے. دیکھیں بھی نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں تو اللہ کرے کہ ایجوکیشن میں بہتری آ جائے، لیکن یہ ہے کہ اس قرارداد کی ہم حمایت کرتے ہیں اور ریکویسٹ گورنمنٹ سے یہ کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ابھی دیکھیں اب اگر ہیلتھ کی بات کریں، بخت محمد کاکڑ صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے پشین کے 3 سے 4 وزٹ کیے، 3 سے 4 وزٹ کیے اور پروگریس میٹنگ ہر 3-4 مہینے کے بعد بٹھا کے. تو ایجوکیشن کا بھی ایسا ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا؟ بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب، ہم اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں.